السلام علیکم، کیا حال ہے پیاری ویورز، میرے بہت ہی پیارے پیارے بہن بھائیوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں ادھر سے یہ ڈسٹنگ کر رہی ہوں۔ یہ کس کی تیاری ہے آپ کو میں بھی تھوڑی دیر تک بتاتی ہوں، لیکن ہماری تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ وہ کل میں نے شیئر نہیں کرائی تھی، کچھ خواتین جو ہے نا وہ پسند نہیں کرتی کہ وہ ان کا یوٹیوب پہ ان کا فیس آئے یا وہ کام کرتے ہوئے نظر آئے، اس لیے میں نے وہ والی ویڈیو نہیں بنائی۔ اور یہ جو اب میں خود یہ ڈسٹنگ کر رہی ہوں، یہ میں آپ کو شیئر کرا رہی ہوں کہ یہ ہم نے تیاری شروع کر لی ہوئی ہے، اور ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی، اور اب سنڈے ہے اور بہت خاص دن ہے ہمارے لیے، اللہ کا کرم ہے، اس نے ہمیں یہ دن دکھایا، اس مالک نے ہمیں یہ دن دکھایا، اور اس کا انتظار رہتا ہے ہمیں پورا سال کہ کب اللہ کا حکم ہوگا تو ہم یہ اپنے یہ تیاری کر کے تو یہ خوشی منائیں گے۔ یہ میں الماریاں میں ڈسٹنگ کر رہی ہوں، بہت ڈسٹ ہے، جتنا بھی کرو ڈسٹ ہے، لیکن چونکہ یہ خاص موقع ہے اس کی میں خود ہی کرتی ہوں۔ میرا دل کرتا ہے میں خود اپنے ہاتھوں سے A to Z صفائی کر لوں، لیکن جتنا میرے سے ہو سکتا ہے اب اتنا ہی میں کروں گی انشاءاللہ کے ساتھ۔ اور بھی ہے، میری ہیلپر ہے، بچے ہیں، سب مل جل کے کر رہے ہیں، اور رات گئے تک لگے رہے بیچارے۔ اب جو ہے نا اس کو میں ادھر سے ہٹا کے یہ کر رہی ہوں کچھ۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ دیکھیں نا، پہلے تو یہ اللہ کی شان دیکھیں۔ یہ موئی مبارک ہے، کوئی نظر آ رہا ہوگا، میں پہلے تو اس کی یہ کر لوں، پھر آپ کو میں شیئر کراتی ہوں۔ میں کب شیئر کرا رہی ہوں دیکھیں۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک ہے، یہ ماما ہے، یہ دیکھیں کہ گڈلی ہے، یہ عصا ہے۔
یہاں پہ میرے ویورس یہاں پہ بولنے کی ضرورت نہیں ہوئی کہ میں کچھ بول سکوں. تو ایسی زبان بند ہو جاتی ہے کہ انسان کچھ بول نہیں سکتا. گمسم ہے کائنات بھی ان کے عشق میں گمسم ہے. اللہ نے بڑی شان عطا کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. میرے رب کی عطائیں ہیں، میرے رب کا عشق ہے جو سر چڑھ کے بول رہا ہے. اسی عشق کی وجہ سے تو حاسدین حسد کرتے ہیں اور عاشق عشق کرتے ہیں. کوئی نہیں، جس کو رب چاہے عزت دے تو جس کو چاہے تو نہ دے، بس اس کی مرضی. بادشاہ کل ہے، وہ کل کائنات کا وہ مالک اور خالق ہے، جو چاہے وہ کرے. میں ادھر سے ڈسٹنگ کرتی ہوں، بچوں کے اٹھنے سے پہلے تو یہ میں کر لوں نا. کچھ چیزیں اسی میں رکھی جاتی ہیں، ضرورت ہوتی ہے تو ادھر سے نکال لیتے ہیں. بس میرے سے کھل ہی نہیں رہا. بس اللہ تعالیٰ کی عطائیں ہیں. بس فرنیچر تو پیارا بہت ہی اچھا لگتا ہے، لیکن یہ کہ اس کا سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. نفسیت تھی تو سنبھال لیتے تھے، نفسیت اتنی نہیں ہے تو سنبھالنے والے تو سنبھال رہے ہیں، پر جو اپنے ہاتھ کی بات ہوتی ہے وہ بچوں میں نہیں ہوتی. وہ صحیح آتی ہے اور ایک ماں ہی سمجھتی ہے اپنے گھر کو اور اپنے بچوں کو. بچے بھی یہ بات نہیں سمجھتے. جو پہچان ماں کو ہوتی ہے اپنے بچوں کی اور جو وہ سمجھتی ہے کوئی اور نہیں سمجھتا. باپ بھی نہیں سمجھتا، لیکن باپ مجبوریاں سمجھتا ہے. ابھی تو ساری عمر ایڑیاں رگڑتے جوتے گھسا کے بچوں کو اس قابل بنا لیتے ہیں کہ وہ رہ سکے معاشرے میں، محتاجی نہ ہو. اور بچے کچھ قابل ہو جاتے ہیں تو ان سے درخواست میری ہے، التجا ہے کہ اپنے والدین کو اس طرح پھر بڑھاپے میں اکیلا نہ چھوڑیں. ساری بعض بہنیں بھائیوں کو بھی پالتی ہیں. بھائی کامیاب ہو جاتے ہیں تو بس تو اچھے ہوتے ہیں، پر بعض جو ہے نا بہنوں کو چھوڑ دیتے ہیں. بہنیں ماں کی جگہ پہ ہوتی ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جذبے جو ہے نا، یہ رشتہ داریاں اللہ نے جوڑی ہوئی ہیں. اور بس بیوی کے پیچھے کہ بیوی نہ ناراض ہو گئی تو اللہ کے حکموں کو مانے گا جب، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے حکموں کو ماننے والا کبھی بھی دنیا میں ذلیل ہوا ہو. کبھی بہنوں سے پیار کرنے والا بھائی دنیا میں ذلیل ہوا ہو. کبھی ماں سے عزت اور پیار سے بولنے والا بیٹا دنیا میں ذلیل ہوا ہو. کبھی ہو ہی نہیں سکتا. یہ سارے اپنے اعمال جو سامنے آتے ہیں، مال دولت یہ کوئی سکون والی چیزیں نہیں ہیں. سکون کے لیے اپنے اعمال ہی چلتے ہیں. کروڑوں اربوں کا کوئی مالک ہو اور بہن بھائیوں کا اور ماں کا اور بچوں کا اور بیویوں کا حق ادا نہ کرے تو کوئی بھی، میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی نہیں ہے کہ حال ان کو سکون نہیں ملتا. اسی طرح بیوی بے شک خوبصورت کیوں نہ ہو، گھر بار سنبھالنے والی کیوں نہ ہو، گرہستی کیوں نہ ہو، باپردہ کیوں نہ ہو، نمازی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کا شوہر اس سے خوش نہیں ہے تو اس کی یہ نیکی کسی کام کی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ حقوق رکھے ہیں ایک دوسرے پہ، وہاں پہ فرائض بھی رکھے ہوئے ہیں. تو میں تو دعا کرتے اللہ میرے سے اگر کوئی بھول ہو گئی ہو، میرے سے کوئی رشتہ چھوٹ گیا ہو یا میرے سے کوئی ناراض ہو گیا ہو، تو قادر ہے
تو مجھے معاف کر دے اور مجھے پہچان عطا کر دے، پہچان عطا کر دے۔ جو نقصان دینے والے ہوں، رشتہ دار یا بہن بھائی یا جو بھی ہو، جو اللہ تیرے سے یا تیرے حبیب سے ہمیں روکے، یا کسی بہن بھائی یا بیوی یا بچوں کو یا بیوی شوہر کو روکے، تو اللہ ہمیں ایسی صورتحال سے اپنی حفاظت عطا فرما، اور بڑوں کے سامنے باادب طریقے سے بولنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ خود ادب سے بول رہا ہے، قرآن میں اللہ نے بڑے ادب سے بات کی ہے۔ ہاں، یہاں پہ غضب کی بات آتی ہے، نافرمانی کی بات آتی ہے، تو اللہ نے بڑا غصہ دکھایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے کہ غضب سے اور غصے سے پناہ مانگی۔ یہ نہیں کہ میرے نبی علیہ السلام نعوذ باللہ ایسی بات تھی، وہ امتیوں کو سکھا رہے تھے کہ جب اس طرح کوئی موقع آئے، دل بے سکون ہو، کوئی بے برکتی ہو، کوئی گناہ ہو جائے، تو اللہ کے آگے رو لیا کرو۔ یہ آنسو جو ہوتے ہیں نا، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اور جو صدقہ ہوتا ہے اللہ کے غصے کو صدقہ ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ جب اللہ غضبناک ہوتے تو بلائی نازل کر دیتا ہے، اسے مسلط کر دیتا ہے، اور جب ناراض زیادہ ہوتے تو بارشوں کو روک دیتا ہے۔ اگر زیادہ ناراض ہو جائے نا تو وہ مال نہیں چھینتا کسی سے، مال دولت خوب دیتا ہے۔ جو مال کے متلاشی ہوتے ہیں، جو دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں، دنیا دیتا ہے، خوب دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، خوب دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، عیش و عشرت دیتے ہیں، اور یہ آسائشیں دیتے ہیں، سامان دیتا ہے، اور دوستیاں دیتا ہے، لوگوں میں سب کچھ دیتا ہے، لیکن وہ سجدے چھین لیتا ہے، اپنے سامنے حاضر ہونے سے روک دیتے کہ جاؤ، تجھے میری طلب نہیں ہے، تجھے میری یاد نہیں آتی، جاؤ، جس چیز کی طلب ہے وہ تجھے میں دے رہا ہوں، اسی میں اپنی زندگی گزارو، آنا تو میرے پاس ہی ہے۔ میرے سامنے حاضری سے گھبراتا ہے، میرے سامنے حاضری تجھے یاد نہیں ہے، لیکن حاضر تو تم نے ہونا ہے، اس لیے کہ تجھے تو میں نے بنایا ہوا ہے، تجھے میں نے پیدا کیا ہوا ہے، تجھ پہ تو یہ فرائض تو ہے، ہر حال میں ہے، لیکن تو اس فرائض کو بھول گیا ہے۔ جو میرے تم پہ حقوق ہے وہ تو بھول گیا ہے، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں وہ تو بھول گیا ہے، جو والدین کے حقوق ہے وہ تو بھول گیا ہے، بیوی کے حقوق ہے تو بھول گیا ہے، شوہر کے حقوق ہے بھول گیا، بہن بھائیوں کے حقوق ہے بھول گیا، مال 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 مال، پیسہ ہی پیسہ، پیسہ ہی پیسہ، اور گاڑیاں گاڑیاں، اور کپڑے کپڑے، اور کھانے کھانے، اور شہرت اور عزت، اور یہ وہ، اور ایسی اکڑے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ کوئی حاجت مند جائے تو اس کو دھتکار دیتے ہیں۔ میرے رب نے پوری کائنات کا مالک اور خالق ہو کہ قادر اور نافع ہو کہ کبھی کسی سوالی کو نہیں دھتکارا، تو انسان ہو کہ دوسروں کو دھتکارنا میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے لیے مدد کرو، اگر ہو سکے تو کسی کو فائدہ دینا تو اس کو لازمی دو۔ یہ فائدہ دینا انسان کے لیے نہیں ہوتا ہے، اپنے لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی ذرا سی نیکی جو ہے نا وہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ میری پیاری ویورز، یہ بڑی پیاری پیاری اور بہت نازک باتیں ہیں، اور یہ بہت ہی کارآمد باتیں ہیں، جس پہ آگے چل کے ہم نے قبر میں بھی زندگی اور لمبا سفر طے کرنا ہے، گزارنی ہے زندگی قبر کی، جس کی رزلٹ میں ہمیں قبر سے قیامت کے دن نکالا جائے گا، اور انہی اعمال کی وجہ سے آگے ہمارے لیے پھر آسانی ہوگی، یا پھر جو بھی ہوگا وہ اپنے اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح اعمال ہوگے میں اسی طرح ہی حکمران کو تم لوگوں پہ مسلط کر لوں گا، تو تم لوگوں کے سارے اثاثے لٹ کے لے جائے گا۔ یہ مہنگائی جو آئی ہے یہ حکمرانوں کی طرف سے نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، ہم اپنے اعمال کو بدلیں گے۔ حالات بدلنا چاہتے ہیں کہ مہنگائی ہو نہ ہو، ارزانی ہو، ہر چیز صحیح ہو، اپنی مرضی کے مطابق ہو، سب کچھ صحیح ہو، لیکن اپنے اندر تبدیلی نہیں لاتے۔ اگر ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں، اکڑ
یہ غصے، یہ بدلے لینا، یہ دھتکارنا، کسی کو حقیر سمجھنا، احسان فراموشیاں، لوگوں کی عزتوں کو اچھالنا، غیبتیں، چغلیاں، لگائی بجائیاں، حرام، حق لینا، سب کچھ جو ہے نا یہ مہنگائی کی وجہ ہے. یہ سب کچھ مہنگائی کی وجہ ہے. آج اس کو نکالو اندر سے تو دیکھیں کتنی ارزانی ہوتی ہے، کتنی آسانیاں ہوتی ہیں. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے اور ہمیں وہ اعمال عطا کرے جو ہمارے لیے اور ہمارے ملک کے لیے اور ہماری ساری امت مسلمہ کے لیے، کل انسانیت کے لیے سکون کا باعث اور آرام کا باعث بن جائے. تو پیاری ویورز، وہ مالک سجدے چھین لیتا ہے. میرے سامنے نہ اور سب سے بڑا حق انسان پہ اللہ کا ہے. اور اللہ نے کہا کہ انسان تو نے اگر زندگی میں سانس لیا ہے نا تو یہ سانسیں میں نے دی ہے، تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے. تیرا جینا مرنا میرے سامنے ہو. جیسے بچہ روتا ہے، بھلکتا ہے، بھوک لگتی ہے، گندا ہوتا ہے، روتا ہے، ماں متوجہ ہوتی ہے، اس کو اٹھاتی ہے، صاف کرتی ہے، دودھ پلاتی ہے، پانی دیتی ہے، جو بھی کرتی ہے، اس سے بچے کو سکون ملتا ہے اور پرسکون ہو جاتے ہیں. ماں اس کو نہ دیکھے، بن ماں بچوں کو دیکھو کیا حال ہوتا ہے. بن ماں بچے کو کوئی ماں جیسا نہیں پال سکتا. کیا حال ہوتا ہے. اس طرح اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. 70 تو ایک تعداد ہے، پتہ نہیں کتنے کروڑوں میں یہ 70 کا حصہ چلتا ہے. تو اگر ہم روتے رہیں، بلکتے رہے، سسکتے رہے، لیکن اللہ کے سامنے نہ روئے، بندوں کے سامنے روئے، تو وہ مالک ناراض ہوتا ہے کہ میرے سامنے آ کے رویا کرو. میں نے تجھے بنایا ہے، میں ہی قدرت والا ہوں، میں ہی سکون دینے والا ہوں، میں صحت دینے والا ہوں، میں سب کچھ دینے والا ہوں. یہ بندے میرے سامنے رویا کر. یہ جو اس کے سامنے تو روتا ہے ان کو بھی تو میں نے سب کچھ دیا ہوا ہے نا. تو مجھے چھوڑ کے لوگوں کا سہارا کیوں لیتا ہے؟ ہاں، ایک دوسرے کا ذریعہ بنو، سکون کا، خوشیوں کا، کامیابیوں کا ذریعہ ضرور بنو، لیکن اللہ سے مانگو. رب جس کے پاس تجھے بھیجے ہیں، جہاں سے لے کے تجھے دے دے کامیابی بھی اور عزت اور سکون بھی. پیاری ویورز، یہ باتیں بڑی پیاری ہیں، اور یہی باتیں اگر دل پہ لگ جائے نا تو بڑا ہی مزہ آتا ہے، بہت ہی مزہ آتا ہے. میرے پیارے ویورز، تیاریاں کرتے کرتے دن کہاں سے کہاں چلا گیا. میں نے کہا چلو اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا آج تو میں بھی کچھ کر ہی لوں. ایک سامان زیادہ ہو، اللہ نے کرم کیا. میں نے کبھی سامان کی طرف اتنی توجہ نہیں دی اور اتنا ہی اللہ نے مجھے دیا ہے. یہاں تک کہ آپ یقین کریں گے کہ نہیں کریں گے، میں نے اپنی شادی کا فرنیچر بھی یتیم بچی کو دے دیا تھا. کیا چھوڑو. اور اس کے بعد مجھے جو رب نے نوازا ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے. یہ میرا زمزم ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا. کوئی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، میں اپنے آپ کو یہ بتا رہی ہوں، اللہ کے نام پہ ایک دو تو اللہ سے لے لو. اس کا وعدہ ہے 1 2 تو میرے سے 10 لے لو. ایک غریب عورت تھی، ادھر محلے میں رہتی تھی، دور گاؤں سے آ کے ادھر ہمارے محلے میں آباد ہوئی تھی. میں آپ کو یہ نہیں کہ میں کوئی ایسی بات کر رہی ہوں نعوذ باللہ کی کہ میں اپنی بڑی بات ہے، استغفر اللہ، اس طرح نہیں. میں آپ لوگوں کو اللہ کی عطا بتا رہی ہوں. ایک دن نے کہا باجی میرا اتنا دل کرتا ہے کہ میرے گھر میں الماری ہو، برتن جس میں میں رکھ سکوں، برتن لا لا کے رکھ سکوں. تھوڑے سے برتن ہیں. میں نے اپنے شوہر سے ذکر کیا. میرے شوہر کو اللہ لمبی زندگی، خوشیوں والی، سکون والی، عزت صحت تندرستی والی، کامیابی والی دے، حلال روزی کمانے والی
شروع سے حلال کی روزی کمانے والے ہیں میرے شوہر، محنت کش، اپنے ہاتھ کی محنت سے انہوں نے بچوں کو پالا، بہن بھائیوں کو سپورٹ کیا، سب کیا، سب سے بڑے ہیں میرے شوہر بہن بھائیوں میں۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم سے جتنا ہو سکے گا کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے ایک الماری بنوا کے دی، اتنی بڑی تو خیر نہیں تھی، لیکن چونکہ اس عورت نے خواہش ظاہر کی تھی ہم نے کر دی، اور آج آپ لوگوں کے سامنے ہے، دیکھیں، یہ دیکھیں، میں آپ کو بتاتی ہوں، ایک الماری ہے، ایک دوسری یہ الماری ہے، یہ تیسری ہے، یہ چوتھی ہے، کچھ اس کمرے میں، کچھ اتنے اللہ نے مجھے فرنیچر دیا، اتنا سب کچھ دیا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ایک بیوہ عورت تھی، اس نے کہا باجی مجھے ڈریسنگ ٹیبل دے دے، میں نے دے دیا، اور اللہ نے نوازا، اور کئی غریبوں لاچاروں کو جتنا ہو سکتا ہے بس دے دیا، اور میرے رب نے مجھے اتنا عطا کیا، اتنا عطا کیا کہ میرے سے سنبھالنے نہیں ہو رہا، اتنا کچھ اللہ کے نام پہ بھی نکل جاتا ہے۔ پر اسی لیے کئی چیزیں ایسی ہیں، میں اللہ کی وعدت آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ میرا رب وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ میرا رب وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ شوہر اپنے پہنے ہوئے کپڑے ایک سیزن میں پہن لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ دے دو کسی کو، کپڑے اگر دینے اللہ کے نام پر تو پھر اچھے دے دیں تاکہ بندہ 2 دن تو پہن سکے۔ اور یہ میں ادھر آ گئی ہوں، یہاں کی ڈسٹنگ شاید میری بیٹی نے کی ہے، نہیں کی، ادھر کی اس کا بس دیکھو چیزوں کو تو پھر ایسے ہی اللہ دے دیتا ہے، اس کا شکر ادا کرتی ہوں، مالک کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے بہت نوازا ہے، میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ مالک نے بہت کچھ دیا ہے۔ آپ کو میرے گھر میں کوئی تصویر نظر نہیں آئے گی کسی کی، اس طرح اگر ہے تو دور ہے، اس کی صاف شکل نظر نہیں آئے گی آپ لوگوں کو، اس لیے کہ جہاں پہ کسی کی تصویر ہو یا وہ تو وہاں پہ جو ہے نا رشتے نہیں آتے رحمت کے۔ یہ دیکھ آیت الکرسی، خالق کائنات نے بڑھتیرا کچھ دیا ہے، سفیدیاں ہوئی تھی جو چیزیں اس پہ گری ہے اسی طرح یہ ہر مہینے اس کی ہوتی ہے لائی تھی دبئی سے لائی تھی میں، اسی کے اندر لائٹیں جلتی ہیں پر ابھی وہ میں نے نہیں لگائی، یہ ہماری نماز کی جگہ، اور یہ نمازیں، اور یہ ادھر کبھی کبھی آ جاتی، اس کو بھی سیٹ کرنا ہے، تو ابھی اذانوں کا ٹائم ہو گیا ہوا ہے، تو پہلے میں نماز پڑھوں گی۔ یہ دیکھیں میرا باغ ڈرائنگ روم کے کونے میں، ماشاءاللہ، یہ دیکھیں پہلے بھی اس کو میں نے صحیح کیا تھا، پتہ نہیں ہے، میرے خیال میں ادھر سے یہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، اور یہاں سے اس لیے جب اس طرح تو اتنی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، ہوا ایسی آتی ہے کہ سمجھ ہی نہیں لگتی کیا ہے تو کیا نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نا،
آج میں آپ لوگوں کو ذرا اپنا ڈرائنگ روم شیئر کروا رہی ہوں. بس اتنا ہی کیا ہوا ہے کہ میں عبادت کروں تو ان کے اوپر نظر پڑے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں. نہیں تو مجھے چیزوں سے اتنا کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے. مالک دینے والی ذات جو ہے نا وہ دے رہا ہے الحمدللہ. اس کی شان ہے، اس کی عطائیں ہیں، دے رہا ہے، شکر ہے اس کا. نرگس کے پھول میرے پاس ہیں، وہ میں نے شوق سے لیے تھے. مالک دونوں جہانوں کا پالنے والا. اتنی چیزیں دیکھیں نا کہیں کہاں پہ رکھی ہوئی ہیں اور مجھے جگہ ہی نہیں ملتی. پہلے ایک سٹور تھا وہ بھر گیا، پھر دوسرا سٹور بنوایا وہ بھر گیا، پھر تیسرا سٹور بنوایا وہ بھر گیا. بس چیزیں بچے بڑے ہوتے جب گئے تو ان کی بھی چیزیں زیادہ ہوتی گئی ہیں. اب دینے کو تو دے دیتے ہیں، اللہ کے نام پہ بھی دے دیتے ہیں، اور مالک جب دیتے ہیں اور دے دیتے ہیں. مہربانی ہے اس کی، شکر ہے الحمدللہ. اللہ کا شکر ادا کرو، چیزیں بڑھا دیتے ہیں. تو میں یہی آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، ایک اللہ کے نام پہ چیز دیکھ کے دیکھو نا، اپنی پسند کی چیز دیکھ کے دیکھو تو کہ اللہ اپنے وعدے کیسے پورے کر کے دکھاتا ہے. ابھی ویورس میرا فرنیچر چونکہ اخروٹ کی لکڑی کا بنا ہوا تھا، میرا صوفہ بھی اور میرا بیڈ بھی آج کل وہ ملتا ہی نہیں ہے، اور اس کا ڈیزائن بھی بہت خوبصورت تھا. ڈریسنگ ٹیبل بھی اخروٹ کی لکڑی کا، اور ڈائننگ ٹیبل بھی اخروٹ کی لکڑی کا تھا، پر اس پہ کوئی ڈیزائن نہیں تھا. سارا فرنیچر اخروٹ کی لکڑی کا بنا ہوا تھا. لیکن جب حاجت مندوں کو دیکھا کہ ان کے پاس نہیں ہے. میرا اصل میں ایک سیٹ فرنیچر کا میری سسرال والوں نے بھی میرے گھر میں رکھا تھا. ایک میرا اپنا تھا. 2 فرنیچر کے سیٹ تھے کمپلیٹ، 2 ڈائننگ ٹیبل، 2 صوفے، اور بیڈ بھی 2، اور سب کچھ 2 ہی تھا. ایک میرے کمرے میں جو تھا ان کا انہوں نے پہلے سے رکھ دیا تھا، پھر میرا سامان آیا جہیز کا، انہوں نے دوسرے کمرے میں اس کو رکھ دیا تھا. میں نے کبھی اعتراض نہیں کیا کہ آپ لوگوں نے میرا فرنیچر میرے کمرے میں کیوں نہیں رکھا. میں نے کہا نہیں، اماں بڑی ہیں، جس طرح وہ کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے. پھر جب حاجت مند تھی، وہ بھی اپنی تھی، تو اس کو ضرورت پڑ گئی. میں نے کہا چلو میرے شوہر نے کہا دے دیتے ہیں. کو بلایا، وہ لے گئے. ڈریسنگ ٹیبل بھی عورت کو دے دیا، اور پھر صوفہ بھی اسی بیڈ کے ساتھ نکل گیا، اور ڈائننگ ٹیبل بھی اسی طرح ہو گیا. اور آج یہ عالم ہے میرے پیارے ویورز. میرے رب نے اپنے وعدے پورے کر کے مجھے دکھائے ہوئے ہیں کہ میرے پاس 1 2 3 صوفہ سیٹ میرے پاس استعمال میں ہیں، اور اس کے علاوہ صوفہ کم بیڈز بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک پورے صوفے کا پورا فریم بنا ہوا میرے پاس پڑا. اس کا کپڑا بھی پڑا ہوا ہے، سب کچھ پڑا ہوا ہے. تو اس کے لیے جگہ ہی کوئی نہیں کہ ہم اس کو کمپلیٹ کر کے تو رکھیں. اللہ کا اتنا کرم ہے، انشاءاللہ جب اللہ کرم کرے گا تو اس کو بھی کر لیں گے. تو میرے پیاری ویورز، بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام پہ دو، وہ میرا رب وعدے پورے کرنا جانتا ہے. اس کے نام پہ دو، وہ وعدے پورے کر کے دکھاتا ہے. یہ نہ کہو کہ ہمارے گھر سے اچھی چیز چلی جائے گی، یا ہمارے پاس سے یہ چیز چلی جائے گی تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا، پھر یہ ہوگا. وہ کچھ بھی نہیں. وہ لاج نبھانا بھی جانتا ہے، اپنے وعدے پورے کرنا بھی جانتا ہے، وہ دینا بھی جانتا ہے. وہ شانوں والا میرا رب ہے. آپ اس کے عشق میں کھو جاؤ. اس کے عشق میں دیکھ کے تو دیکھو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
ایسا ہی کیا میرے رب کے عشق میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اور آج پوری کائنات میں میرے نبی کی عزت ہے۔ ان کی شان کے خلاف کوئی بات ہو تو لوگ ایسے آگ بڑک کے بولتے ہیں، کیوں ایسا ہوا ہے، ایسا کیوں ہوا ہے، ہمارے نبی کی شان میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو ہر کوئی میرے نبی سے عشق کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پرائے سب کرتے ہیں، اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی، کسی پہ زیادتی نہیں کی، کسی پہ ظلم نہیں کیا، سخت الفاظ نہیں بولے۔ تو آج قیامت تک کی عزت جاری رہے گی، اور میرے رب نے اس کو بلند کیا ہوا ہے۔ تو میرے اللہ کے نام پہ دینا سیکھ لو، اور میرے ویورز ابھی اذانیں ہو رہی ہیں، تو یہ والی ویڈیو میں ادھر ہی ختم کر دیتی ہوں، اس لیے کہ ابھی میں نے فجر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جو آگے تیاری ہوگی اور جو دن کا میرا سارا ہوگا، کس طرح ہم نے دن گزارنے اور ہم نے کیا کرنا ہے، وہ میں آپ کو شیئر کرا رہی ہوں گی کہ ہم تیاری کیوں کر رہے ہیں، کس بات کی تیاری ہے جو اب اتنے شوق سے تہجد کے وقت میں آپ لوگوں سے مخاطب ہو رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سننا بھی قبول کرے، اور یہ عشق کا جو ہم سفر کر رہے ہیں یہ بھی قبول کرے۔ اور یہ ویڈیو بھی لمبی ہو گئی ہے، پھر آپ لوگ کہیں گے کہ یہ کیا اتنی لمبی ویڈیو، لیکن باتیں ایسی پیاری ہیں، جب باتوں کو چھیڑ دوں تو پھر میرا دل نہیں کرتا میں اس کو چھوڑ دوں۔ سننے کا بھی ثواب ہوتا ہے، سننے کا بھی۔ دیکھو 6 بجنے میں ابھی رہتے ہیں 14 منٹ رہتے ہیں، وہ گھڑی سامنے ہے، یہ فجر کا ٹائم ہے۔ تو میں فجر سے پہلے سورہ مزمل پڑھتی ہوں، اکثر تہجد میں پڑھ لیتی ہوں، سورہ مزمل پڑھتی ہوں۔ یہ دیکھیں یہ ٹائم ہو گیا، یہ ٹائم ہوا فجر کا۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں ٹوتھ برش وغیرہ کچھ نہیں استعمال کرتی، یہ میرا ٹوتھ برش ہے، مسواک۔ اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا